کہ یہ اجتماعیت نہیں. اجتماعیت تو صرف وحدت فکر وحدت کلمہ جو پیدا ہوگا وہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر. اس کی بنیاد پر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے بڑی بڑی عجیب نئی نئی چیزیں تیار کر لی لیکن آج تک وہ سفید اور گوروں اور کالوں کو اکٹھا نہیں کر سکے. ان کے پاس ایسا کوئی آلہ ہی تیار نہیں, فیل ہو سارا اسکیم ان کی فیل. لیکن آپ دین پر چلو, آپ ایک دسترخوان میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے اور ایک نماز میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے. کسی کو زبان کے اعتبار سے بھی کسی پر فخر کرنے کی اجازت اور کسی کو نبی کے لائے ہوئے شریعت اور نبی کے لائے ہوئے اس علم اور قرآن کو چھوڑ کر دوسرے فنون کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. آج کا مسلمان سمجھتا ہے یہ بھی پڑھ لو وہ بھی پڑھ لو اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی. بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ یہود میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے حضور کے زمانے میں, وہ پکے دین میں داخل ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم جس نبی کو پہلے مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام, ان پر بھی ایک کتاب اتری تورات, وہ بھی برحق ہے, اسے پڑھنے میں حرج کیا ہے. یہ مشورہ کر کے اس کو پڑھنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں اتار دی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں 100% داخل ہو. ادھر مشورہ ہو رہا ہے ان کا کہ تھوڑا تورات کا مطالعہ کر لیے. آسمانی کتاب ہے, کسی زمانے میں وہی راہ حق تھی اور وہی برحق کتاب تھی, نبی برحق پر اتاری گئی اور اسے مانے بغیر اس پر عمل کیے بغیر ناکامی ہی ناکامی ہے. ایسی کتاب کے بارے میں وہ لوگ سوچ رہے کہ تھوڑا ہم اس کتاب کو پڑھ لیں, کیا حرج کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے 100% داخل, یعنی جو آدمی ان چیزوں کو پڑھ رہا ہے وہ بھی 100% دین میں داخل نہیں مانا جائے. تو آپ بتاؤ کہ ان کے طور طریقوں کو اپنانے والا 100% مسلمان کہاں سے ہو سکتا ہے جب پڑھنے کی گنجائش نہیں. اور پھر سے آپ اس سے اندازہ لگائیں آج کل جو دنیا بھر کی ساری پڑھائیاں ہیں اس کی کیا حیثیت رہے گی شریعت کی نظر میں. اب اس تورات کے پڑھنے کی گنجائش آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ, کیونکہ وہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے, ان سے سلام دعا رکھتے تھے اور ان کی باتیں سمجھتے تھے, ان کو جواب دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کے پاس ایک پنہ لے کر کے اور آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک ورق ہے, ہم معلومات بڑھانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اور علم اور معلومات. اور وہ پڑھنے لگے. تیسرے میں اللہ کے نبی ناراض ہونے لگے, چہرے انور کا رنگ بدلنے لگا اور سخت ناراض ہو گئے, ایسے جس طرح جو ہے انگور کا کوئی انار کا دانہ جو ہے آپ کے چہرے انور پر جو ہے نچوڑ دیا ہو, ایسا سرخ ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی ناراض اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر کے تورات پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو فرمایا اے عمر تم دیکھ نہیں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہو رہے ہیں. یہ دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور رضینا باللہ ربا, رضیت باللہ ربا, دعا پڑھتے رہے, گھٹنے کے بل بیٹھ گئے, پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا یاد رکھنا تم تورات کی بات کر رہے ہو, تورات جس نبی پہ اتری وہ نبی بھی آج آ جائیں, اس قرآن والے علم اور میری اتباع کے بغیر وہ نبی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج کا مسلمان غیروں کے طریقے پہ چل کے کہاں سے کامیاب ہو جائے. ساری شریعتیں کینسل اور ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی, ساری آسمانی کتابیں اس قرآن کے مقابلے میں منسوخ ہو چکی, کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ بدنصیب قوم وہ ہے جو اپنے نبی کے لائے ہوئے سنت شریعت اور قرآن کو چھوڑ کر کے دوسروں کی کتابوں کی طرف راغب ہو جائے. اس سے زیادہ ناکام اور بدنصیب قوم اور کوئی نہیں. فرمایا کہ جو قرآن اور علم میں لے کر گیا, کیا تمہارے لیے علم کافی نہیں؟ اولین اور آخرین کا سارا علم اس کے اندر موجود, اولین اور آخرین کا سارا علم اس کے اندر موجود. اس کی بنیادی ذمہ داری اس کام کا بنیادی مقصد امت کو صرف عبادات پر لانا ہے, کافی نہیں کہ نماز ہو گئی ہو, بلکہ بنیادی مقصد ہے احیاء سنت. اور ایک دھوکہ یہ بھی لگا ہوا اسی وجہ سے کہ یہ دعوت کی محنت اسے بھی آدمی کسی بھی طریقے سے انجام دے لے, کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے گا نہیں, کسی بھی طریقے سے آپ دعوت کی محنت کریں اور پھر آپ تکلیفیں برداشت کر لیں, اس کو مجاہدہ نہیں کہا جاتا. ہر طرح کی تکلیفوں کو مشقتوں کو برداشت کرنے کا نام مجاہدہ نہیں ہے جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے وعدے ہوں, بلکہ دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے نبی کا جو مخصوص طریقہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیج کر کے ہم سب کو قیامت تک تعلیم دی ہے, اس طریقے پر
جب دعوت کی محنت دی جائے اور اس میں ناگواری پیش آئیں اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے جو ناگواری ہے اسے اللہ کے لیے برداشت کیا، اسے مجاہدہ کہا جاتا ہے، جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے بعد جتنے طور طریقے اس وقت دین کو پھیلانے کے لیے آج مسلمانوں نے دھوکے سے، غلطی سے، غلط فہمی سے، ماحول سے متاثر ہو کر اختیار کر لیے، یہ تو خلاف سنت طریقے، اس پر اجر نہیں ہے اس لیے کہ خلاف سنت، اور اس پر اس کا اثر بھی نہیں پڑے گا اس لیے کہ اس کے اندر مجاہدہ نہیں، بے اثر ہے اس لیے کہ مجاہدہ نہیں، اور بے اجر ہے اس لیے کہ خلاف سنت۔ اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے یہ دعوت کی مبارک محنت خلاف ظاہر کے خلاف ہونے کی وجہ سے بہت مشکل نظر آئی آپ، اپنی جان اپنا مال اور خود جانا، جا کے دعوت دینا، خوشامدیں کرنا، ناگواریوں کو برداشت کرنا، یہ سب رواجی طریقوں کے خلاف، یہ سب کیا ہے؟ رواجی طریقوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے دعوت مشکل محسوس ہوتی، لیکن یہی اصل سنت ہے، اسی میں مجاہدہ ہے اور اسی پر اثر بھی اور اسی پر اجر بھی۔ جس طرح ایک دانت صاف کرنے کی جو سنت ہے مسواک، قیامت تک کتنے اچھے سے اچھے طریقے آ جائیں، سارے مل کر ایجاد کر لیں، لیکن وہ سنت کیا بدل نہیں ہو سکتی، مسواک کا بدل ہے نہیں ہو سکتا۔ دائیں ہاتھ سے کھانا ہی سنت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا قیامت تک کے لیے سنت نہیں ہو سکتی۔ کھڑے بیٹھ کر پانی پینا ہی سنت ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کھڑے ہو کر کے آج پی سکتے، زمانہ بدل چکا ہے، کھڑے ہو کر کے کھا سکتے ہیں، بلکہ روایت میں صحیح مسلم کی روایت ہے من شرب قائما فلیتقیا، جو شخص کھڑے کھڑے پانی پی لے چاہیے کہ وہ الٹی کر دے، پانی پا کے کیوں الٹی کر دے؟ پانی نہ پا کے یا کسی اور کا آپ نے ہڑپ لیا پانی کہ نہیں، پانی آپ کا ہے، آپ کی ملکیت کا ہے، پاک ہے، سب کچھ ہے اور شدید ضرورت بھی ہے، ہاں آپ کا وہ پانی جو حلال ہے، پاک ہے، اس کے پینے کا طریقہ ناپاک ہے، وہ شیطانی طریقہ کھڑے ہو کر کے کیوں پیا آپ نے؟ بس وہ کھڑے ہو کے پینے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں شیطانی اثرات منتقل ہو، پیاس تو بجھ جائے گی لیکن بیٹھ کر پینے کے جو انوارات زندگی میں آتے ہیں ان انوارات سے محروم ہو جائیں گے آپ۔ علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ جتنے لوگ پینٹ پتلون پہن کر کے اور تنگ لباس پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، یوں لکھا ہے کہ نماز کے جتنے اثرات اور ثمرات اور زندگیوں میں برکات آنی چاہیے ان برکتوں سے یہ لباس والے ہمیشہ محروم ہیں۔ علماء نے صاف لکھا، یہ لباس ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، یہ اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا لباس، مبغوض لباس لکھا علماء کرام نے، ناپسندیدہ لباس ہے، اور اسے نماز دورانی پڑے گی، کیوں کہ اس نے عین نماز کے دوران اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے لباس کو، یہود و نصارہ کے لباس کو استعمال کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے نماز دورانی، اور اس نے پڑھ بھی لیا تو کہتے ہیں کہ اس نماز کے اثرات جو زندگی میں پڑھنے چاہیے، اس کے کاروبار میں، اس کے بیوی بچوں میں، اور جو برکتیں آنی چاہیے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ صاحب لکھا علماء کرام، آج نماز مسلمان پڑھ کے بھی اس کے اثرات زندگی میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں کیوں محسوس نہیں کر رہا کہ اس کی نماز کے اندر کھوٹے کمی نہیں، وضو تو میں نے اچھا کیا اور غسل بھی اچھا اور جسم کا نہیں، وہ سب کچھ اچھا، لیکن آپ کا طریقہ ناپاک، مبغوض ترین طریقہ ہے آپ کا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی طریقے سے دین کو پہنچا دیں، نہیں، کسی بھی طریقے سے، یہ اس کی سنتیں متعین ہے قیامت تک، تو کھڑے ہو کر کے پانی پی لے، یوں کہتے ہیں کہ الٹی کرو، حدیث شریف کے اندر صحیح روایت، جو آدمی کھڑے ہو کر کے، آدمی سو رہا ہے تو 3 سنتوں کی پابند، ایک تو دروازہ بند کر دے، اور دوسرا جتنے بھی برتن ہیں اس پہ ڈھکن یا کم سے کم آڑے ایک لکڑی لگا دے، اپنے بستر جھاڑ دے، یوں کہتے ہیں اب شیطان کسی راستے سے اس کے اندر اس کی زندگی میں انٹری نہیں مار سکتا۔ اور علماء نے لکھا جب اتنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں ان باریک چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پابندی پر اتنے زبردست روحانی شیطانی کو وسوسوں سے اور اس کے جو ہے حملوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، آپ اسے اندازہ لگاؤ کہ پھر عبادت کی سنتوں کے اثرات کتنے زندگی میں پڑیں گے، اور پھر وہ جو دعوت کی عالی ترین محنت کی نبیوں والی جو سنتیں ہیں، جانا اور جا کر کے اپنے جسم کو تھکانا، پسینے بہانا اور پھر تمام ناگواریوں کو برداشت کر، اگر ان مجاہدوں ان سنتوں کے ساتھ دعوت کی محنت میں امت اتر جائے گی تو اب بتاؤ کتنی خیر و خوبی اس کی زندگی میں ہے۔ یہ وہ لوگوں کا باطل خیال ہے، آج کل تو زمانہ آلات کا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا ہے، اس لیے سہولت کا زمانہ، انہیں سہولت کا زمانہ، نحوست کا زمانہ۔
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا زمانہ، نماز پڑھنی ہے، لیکن اب تو زمانہ ایک تو یہ کہ ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار، دوسرا یہ کہ سہولتیں بہت ہو گئی، کوئی رابٹ کوئی اور آلہ آ جاوے جو بہترین قرات، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، پوری رات قیام کرے۔ نبی نے ایک ہی رکعت میں 6.5 پارے پڑھے۔ مجھے پڑھنے کا شوق ہے لیکن کمزوری ہے، ٹائم میں ابھی ٹائم نہیں، فرصت نہیں، اس لیے میں نے ایک آلہ لگا دیا، بٹن دبا دیا، اس نے قرات کر لی۔ آپ بتاؤ، سوچ سکتے ہیں آپ؟ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا قیام آپ کے قیام کا بدل نہیں بن سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا رکوع آپ کے رکوع کا بدل نہیں بن سکتا، ایک آیت کا اس کا پڑھنا وہ آپ کے پڑھنے کا بدل نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ عبادت آپ کے جسمانی عمل کو کہتے ہیں، کسی خارجی آلات کو نہیں۔ عبادت کہتی ہے بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرے اللہ کے سامنے، اپنے پیشانی رگڑے زمین، اپنی ناک نیچے رکھے، اپنے جسم کو تھکانا، ذلتیں برداشت کرنا، بالکل عبادت کی اور بندگی کی آخری انتہا کو پہنچ جائے، یعنی اعلیٰ ترین چہرہ، چہرے کا اعلیٰ ترین پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد پورا ہو جائے گا ان آلات کے ذریعے سے۔ کوئی بہترین آلہ قیام کر لے آپ کے پاس، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عبادت آپ ہی کو کرنی، نماز آپ ہی کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیے، بیٹھ کے تو بیٹھ کے پڑھیے، اور نہیں ہو سکتا ہے تو لیٹ کر کے، نہیں ہو سکتا تو اشارے، اور پھر بھی نہیں اور نماز قضا ہو گئی تو انتظار کیا جائے گا، آپ کو افاقہ ہو گیا، طبیعت اچھی ہو گئی، آپ ہی کو اپنی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، اس کے بدلے نہ پیسہ دینا ہے، اس کے بدلے کوئی آپ کا جگری دوست وہ آپ کے بدلے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اگر انتقال کر گئے تو پھر مرنے کے بعد بھی کوئی آپ کے بدلے آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، آپ نے وصیت کی ہے تو آپ کے مال سے فدیے کے طور پر ایک ایک نماز کا پیسہ دے دیا جائے، یعنی اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے نماز کا، اس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہے یہ شریعت، انسان کے جسم سے اس کا تعلق۔ ایسے ہی دین کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انسان کو اس کے جسم کو مکلف بنایا، اور اسی کو سکھلانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ورنہ اتنے 1.25 لاکھ نبی، اور ہر نبی آ کر کے دردرائے جا رہے ہیں، جھٹلائے جا رہے ہیں، انہیں آروں سے کاٹا جا رہا ہے اور چیرا پھاڑا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور انہیں چاروں طرف سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی۔ یہ ساری کیا چیزیں؟ یہ اس لیے تھی کہ سہولت کا زمانہ نہیں تھا، لیکن نہیں، یہ سنتیں تھی دعوت کی جو قیامت تک سکھلانی آپ۔ آسمان میں جانا، اللہ کے دیدار کرانے اور 5 وقت کی نمازیں دینی ہے، اس کے لیے تو براق سواری آ رہی ہے، اور طائف اتنا قریب تھا، وہاں جانے کے لیے براق سواری نہیں ملی، کیوں کہ دکھلانا تھا پیدل جانا دعوت کا کام ہے، دعوت کی سنتیں۔ جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل، اور جا کر کے چودھریوں کو دعوت دے رہے، وہ کہہ رہے کہ آپ جھوٹے ہیں، ہم جھوٹے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کی بات، اور پھر اس کے بعد اوباش اور گنڈے قسم کے لوگوں کو لگا دیا جا رہا۔ اللہ تو تب بھی دیکھ رہے تھے، جبرائیل امین تب بھی موجود تھے، تب تو آئے نہیں۔ ایک ایک پتھر کو پکڑ لیں، اللہ کے نبی کا جسم لہو لہان نہ ہو جائے، سارا دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور قدرت تھی اللہ کے نبی کو آنچ بھی نہ آئے، اور جیسے اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، چھٹکارا ملا ان گنڈوں سے، اور ایک باغ میں پہنچے تو وہاں جبرائیل امین کیوں آئے؟ اور کہہ رہے کہ دیکھو اب میرے ساتھ فرشتہ، اس ٹائم فرشتہ کہاں چلے؟ آپ کا حکم ہو تو دونوں پہاڑ کے بیچ میں چکی کے باٹ میں جس طرح پیس دے دیں، یہ طائف والوں کو پیس کرے۔ سنتیں سکھلانی دعوت کی، پیدل جانا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، کڑوی کسیلی سننی ہے، دعوت کی سنتیں۔ اور جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن نہیں، یہ تو نہیں لائیں گے ایمان، ٹھیک ہے، لیکن ان کی نسل تو ایمان لائے گی، ہاں ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، میں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، میں بد دعا نہیں کر۔ یہ سنتیں سکھلانی ہے کہ تکلیفیں ظالموں سے برداشت کرو، پھر ان کے لیے بد دعائیں مت کرو، بلکہ انہیں باقی رکھو تاکہ ان کی آنے والی نسل ہو سکتا ہے دین میں داخل ہو جائے۔ دعوت کی سنتیں بھلا دی، اور ان ساری تکلیفوں کے بعد ایک غلام عداس کو ہدایت مل رہی، اس کو ہدایت ملی، پیدل یہاں سے طائف جا رہے، اور پھر ساری تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد ایک غلام عداس کو ہدایت مل رہی۔ یہ دکھلانا تھا کہ اتنے سارے مجاہدے، یہ سب دعوت کی سوغات ہے، سنتیں، اس کے بغیر دعوت نہیں۔ اس لیے مولانا جیسا فرمایا کرتے تھے، دعوت کیا ہے؟ فرماتے تھے اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذلتوں کی عزتیں حاصل کر، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں جو ذلتیں، اس ذلتوں کی عزتیں حاصل کرنا، یہ دعوت کہلاتا ہے۔ ذلتوں میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں، اور پستیوں کے اندر بلندیاں چھپی ہوئی ہیں۔ معمولی کام تو ہے نہیں،
حالات ہیں، نئے ہیں اور کمزوریاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آلات دے دیے، حالات ہیں، آلات دے دیے، ان آلات کے ذریعے مشورے، ان آلات کے ذریعے سے ملاقاتیں، ان کے ذریعے سے دین پہنچا دیا جائے کہ یہ اس امت کا دھوکہ ہے۔ سمجھتے کہ ان آلات کے ذریعے سے پہنچا نہیں، اس کے ذریعے سے معلومات چاہے لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن اس کے ذریعے سے دین اور دین کا نور نہیں پہنچ سکتا۔ یہ علم کی سنت ہے کہ عالم اور متعلم کے درمیان صحبت کے علاوہ کوئی واسطہ نہ ہو، عالم سامنے، متعلم سامنے، جاہل سامنے، اور پھر مسجد کا ماحول ہے اور صحبتوں کے ذریعے پوچھ پوچھ کے علم حاصل کرنا۔ دعوت کی سنت ہے کہ آدمی مسجد کے اندر آوے، مسجد کے ماحول میں بیٹھے، اس لیے کہ فرشتوں کا ماحول ہے اور اس کے اندر فرشتوں کے پروں کا اثر ہے۔ ضدی قسم کا انسان ہے، اگر مسجد آ جائے گا تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ روحانی طور پر فرما دے۔ فرشتے اپنے پر لگا دیتے، جس طریقے سے آئی سی یو وینٹیلو پہ جاتی کے ساتھ میں ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک سمامہ بن اسال کو مسجد میں باندھ کے رکھا جا رہا ہے، اور تینوں دن او پی ڈی جس طرح ڈاکٹر کرتا ہے اپنے پیشنٹ کا، اس طرح اللہ کے نبی پوچھ رہے اب کیا ارادہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ مجھے قتل کر دیں یا مجھے پیسہ لے کر چھوڑ دیں، لیکن میں تو کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی سمجھ گیا ابھی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوا، علاج صحیح نہیں ہوا، ابھی انہیں مسجد میں رہنے دو، وینٹیلیٹر پہ ایسے پہ پڑے رہنے۔ اور 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے ہاتھ کھول دیا اور گئے اور غسل کر کے آئے اور کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے۔ 3 دن میں کیا ہوا کہ وہ فرشتوں کے پروں کا اثر اور مسجد کے ایمان کے، علم کے، نماز کے نورانی ماحول کا اثر، اس کا دل نرم ہو گیا۔ آج مسلمانوں نے یہ سنتیں چھوڑ دی اور سمجھتے ہیں کہیں پر بھی رکھ کر کے دین کی دعوت دے دو۔ یہ تو تربیت گاہ ہے، تعلیم گاہ ہے، اللہ کی طرف سے امر ہے ہر ایمان والے کو اپنے مسجدوں کو آباد کرے، اور اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ بھی۔ نہ مسجدوں کا کوئی بدل ہے اور نہ ہی انسان کا کوئی بدل ہے۔ دعوت کے اعتبار سے مسجدوں کا کوئی بدل نہیں، اور اسی طرح دعوت دینے کے اعتبار سے انسان کا کوئی بدل نہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اللہ تعالیٰ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد انہیں 5 باتیں پہنچا دیں: ایمان اور ذکر اور نماز اور روزہ اور دین کی محنت، یہ باتیں آپ پہنچا دیں۔ ان سے تاخیر جب ہونے لگی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور کے نبی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ سے تاخیر ہو رہی ہے تو میں جاتا ہوں، جا کر کے انہیں یہ باتیں پہنچا دیتا ہوں۔ سب اکٹھے آپ بتائیں، مسجد ہی میں جمع کر کے ان تک بات پہنچانے کا حکم کیا ہے، اور حکم دینے کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ مسجد کا ماحول یہ نورانی ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول، اس کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جائے، جو دین کی باتیں سنائی جائیں گی، اس کا اثر زندگی میں فوراً منتقل ہوگا۔ تو اس پر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ گیا اور آپ چلے گئے اور جا کر آپ نے میرے بدلے یہ ساری باتیں ان تک پہنچا دی تو یہ ایسا جرم ہے سنگین کہ اللہ رب العزت مجھے زمین میں زندہ دھسا دے گا۔ دونوں نبی ہیں، ایک ہی دور کے ہیں، دونوں نبی کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، لیکن ایک نبی کو جو حکم دے دیا اس حکم کو پورا کرنے میں دوسرا نبی بدل نہیں بن سکتا۔ جب نبی کا بدل نہیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں، تو یہ سارے گناہوں سے بھرے ہوئے یہ موبائل اور آلات اللہ کے بندوں تک پیغام، دین کا پیغام پہنچانے میں انسان کا بدل کیسے بن سکتا ہے؟ تو سراسر دھوکہ شیطان کھیل رہا ہمارے ساتھ، سراسر دھوکہ ہے۔ بہت عجیب بات مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے کہ رواجی طریقوں سے اپنے کام کی حفاظت کرو، رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں، سنت طریقوں میں سنت کا نور ہے۔ اور فرماتے تھے اگر تم نے حق کو پھیلانے میں باطل طریقے استعمال کیے تو پھر باطل تو پھیلے گا، حق نہیں پھیلنے گا۔ یہ سارے کیونکہ باطل ہمیشہ تعیش کے راستے سے پھیلتا ہے۔ کس کے راستے سے پھیلتا ہے؟ ہاں، تعیش کے، اور دین ہمیشہ مجاہدوں اور مشقتوں کے راستے سے پھیلتا ہے۔ کون سے راستے سے پھیلتا ہے؟ مجاہدوں اور مشقتوں کے راستے سے پھیلتا ہے۔ ایک ایک بندے کے پاس جانا، خوشامدیں کرنا اور انہیں لے کر کے آنا، انفرادی دعوت دیتے 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 جب داعی اپنے مجاہدے کے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت مدعو کی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، یا پھر اگر وہ رکاوٹ ہے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس رکاوٹ کو دور فرما دیتے ہیں۔ اصولی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رکھ کر کے حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں، آپ اجازت دیں گردن اڑا دیں، وہ ہمیشہ ننگی تلوار۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے, انکار کرنے والے پر ناراض نہیں ہوئے, اور آپ دعوت دیتے رہے. حضرت عمر پر ناراض ہو گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد حکم بن کیسان دین میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کر کے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو حکم بن کیسان جہنم میں داخل ہو جائے. ایسا اللہ کے نبی اپنے آپ کو تھکا رہے. منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا جب کوئی استقبال اور نصرت کرنے والا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان یہ دعوتیں دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ دعوت دے رہے ہیں. میں نے دیکھا ایک آدمی اللہ کے چہرے انور پر تھوک رہا ہے, دوسرا آدمی اللہ کے نبی کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے, اور تیسرا آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اسی میں آدھا دن ہو گیا. ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ یہ ساری سنتیں چھوڑ دی اور کسی بھی طریقے سے دین کو پہنچا کر کہہ دیا وما علینا الا البلاغ, کہ ہمارے ذمہ تو پہنچانا تھا. اس لیے مولانا جیسا فرمایا کرتے تھے کہ کانوں تک دین کی باتوں کو پہنچانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, بلکہ دل تک اتارنے کا نام تبلیغ, اور دل تک اتارنے کا مسنون طریقہ ہے. ایک داعی مجاہدہ برداشت کرے, اور نمبر 2 اس مدعو کو لے کر مسجد کے ماحول میں آئے, تو اللہ تعالیٰ اب اپنی قدرت سے جب دعوت کی شرطیں پوری ہو جائیں گی, مجاہدہ آخری حد تک پہنچ جائے گا, اللہ تعالیٰ اس دعوت کا اثر اس کے دل میں اتار دے گا. قسمیں کھا کر آیا کرتے تھے کہ ہمیں نبی کی بات سننی نہیں, نبی کی بات سننی ہی نہیں, ماننی تو بہت آگے کی, سننی ہی نہیں ہے. کانوں میں روئی رکھ لیا. وہی راستہ ہے کہ بلا اختیار ہو سکتا ہے نبی کی کوئی بات کان میں پڑ جائے, کان میں روئی رکھ کر کے مسجد میں قدم رکھتے ہی ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں بھائی نبی کی بات سننے میں کیا حرج ہے, اگر صحیح بات ہے مان لوں گا, اگر نہیں ہے تو چھوڑ دوں گا, میں سمجھدار انسان ہوں. یہ جذبہ کہاں پیدا ہو؟ مسجد میں قدم رکھتے ہی پیدا ہو. باہر کفار مکہ نے سب نے مل کر کے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلایا, سمجھایا, اور انہیں ڈرایا دھمکایا. ساری محنت میں پانی پھر گیا. حرم شریف میں قدم رکھتے کے ساتھ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے, مسجد کے باہر ہے, اور ہر طرح کی زندگی کے اندر کمزوریاں ہیں, خامیاں پیدا ہو چکی ہیں. اس کا علاج ہے کہ ہاں سنتی لباس سنتی علاج موجود ہے, آپ بس کسی طرح خوشامد کر کے اسے مسجد میں لے کر جائیں. اندر سے دل تیار ہوگا دین کی بات سننے کے لیے. ایک قبیلہ آیا, قبیلے ثقیف کے لوگ آئے, یہی لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ ستایا, اور وہ آئے رمضان کے مہینے میں. آ کر انہوں نے شرطیں لگائیں کہ ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نماز کے اندر تو بڑی ذلت ہے ہمارے لیے کہ ناک نیچے جائے, سورین اوپر اٹھے سجدے میں, یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے, ہم نہیں برداشت کریں. زکات کیوں دیں, مال ہمارا, جہاد کیوں کرے, جان ہماری, جان کیوں گواوے. اللہ کے نبی نے ساری بات سنی, اور آپ نے فرمایا اس دن میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہیں, نماز نہیں. اور کہنے لگے 1 سال تک بت پرستی بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ نے ان کی ساری بات سنی, اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خیمہ لگایا, لیکن ارق لقلوبہم, تاکہ دل ان کا نرما جائے. چنانچہ وہ مسجد میں ٹھہرے. روایت میں آتا چند دن گزرے, رمضان کے روزے شروع کر دیے, روز نمازیں پڑھنی شروع کر دی, دین کی محنت کے لیے تیار ہو گئے. جی بھائی اب کیا ہو گیا, علاج ہو گیا روحانی. کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی صحبت میں رہنے سے وہ اثر نہیں پڑتا جتنا فرشتوں کے پروں کے اندر رہنے سے اثر پڑتا ہے. مولانا یوسف عبداللہ مثال دیا کرتے تھے کہ جس طریقے سے انڈوں کے اندر جان پڑ جایا کرتی ہے, جب وہ مرغی کے پروں کے اندر چند دن رہے, کوئی انڈا رہے تو اس کے اندر جان پڑ گئی, ایسی چند دن کے لیے اگر فرشتوں کی صحبت یہ مسلمان اختیار کر لے اور ان کے پروں کے اندر بیٹھ جاوے, اس کے اندر دین پر چلنے کی استعداد اور احکامات پیدا ہو. اللہ رب العزت نے 2 ذمہ داری دی ہے, ایک اپنی ذات سے حکموں پر چلنا, احکامات پر, اور دوسری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ہر بندے تک اور پورے عالم میں رہنے والے امت تک اس دین کی بات کو پہنچانا. اس امت کی یہی خصوصیت ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر آدمی ساری نیکیاں کر لے, یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے, صحابہ کہا کرتے تھے کہ ایک انسان ہے وہ دن اور رات سارے اعمال سارے احکامات کر رہا, لیکن وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر رہا, تو پھر اس کے لیے مغفرت بھی ہو سکتی ہے اور اسے اللہ عذاب بھی دے سکتے. ایک شخص آیا حضرت عمر کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اے عمر, میں ساری نیکیاں کرتا ہوں, بس دو نیک کام نہیں کرتا. ایک لا امر بالمعروف, بھلائی کا حکم نہیں کرتا. دوسرا لا انہی عن المنکر, اور نہی عن المنکر نہیں کرتا, بھلائی کا حکم نہیں کرتا, برائی سے نہیں روکتا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اسلام کی تیروں میں سے 2 تیر کو توڑ کے رکھ دیا. اب سنو, اللہ چاہیں تو تمہیں بخش سکتے ہیں, اور اللہ چاہیں تو تمہیں عذاب بھی دے سکتے ہیں. ایمان کے اندر کمال امر بالمعروف سے پیدا ہوتا ہے, نہی عن المنکر سے پیدا ہوتا ہے. اپنی ذاتی عبادات کے ذریعے سے اس میں کمال پیدا ہو نہیں سکتا.
اور ایمان کی تکمیل کے لیے یہ سارے گشتوں کا، ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اور یہ ساری آبادی کی محنت ہے، اور مسجدوں گھروں کے اندر یہ تعلیم کے حلقے، قرآن کے حلقے، یہ سب عین تربیت ہے۔ اور پھر پورے عالم میں جانا ہے، عالم میں بسے ہوئے ایک ایک کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ملکوں کے لیے، دیر کے لیے، دور کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنا، اس میں تاخیر کرنا، اس میں کوتاہی کرنا، میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ تو موجب عذاب ہے۔ قرن اول میں کسی صحابی کے کسی غلطی اور لغزش پر اللہ رسول کی طرف سے ایسی ناراضگی نہیں ملتی جتنا کہ اللہ کے راستے سے پیچھے ہٹنے والوں پر اللہ رسول کی ناراضگی ملتی۔ 3 صحابہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جانے والے، کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن تبوک کے موقع پر گئے نہیں، قتال بھی نہیں تھا، اس پر اللہ ناراض، اللہ کے رسول ناراض، زمین تنگ ہو گئی، اور 50 دن تک سلام کلام بند۔ کیا انہوں نے قتل کر دیا کسی کا کہ نہیں، اور چوری کی کہ نہیں، زنا کیا کہ نہیں؟ وہ تو زنا کرنے والوں پر تو رجم ہوا، اور ایسی توبہ ان کی قبول ہوئی کہ ان کی توبہ کو مدینے والوں پر تقسیم کر دو تو سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ توبہ کرنے کو تیار ہے اور معافی مانگنے کو تیار ہے کہ نہیں نہیں نہیں، بہت سنگین گناہ ہے، قیامت تک پتہ تو چلنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اللہ کو کتنا ناراض کرنے والا عمل، اللہ کے نبی سے کتنا دور کرنے والا عمل۔ 50 دن تک یہ ہنگامہ رہا، ان 3 آدمی کا پورا بیکاٹ رہا، نہ سلام نہ کلام۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے، کوئی آدمی تشکیل کے دوران اتنا کہہ دے میں آج نہیں کل جاؤں گا، اس کے ساتھ حضرت کعب بن مالک جیسا اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہو گیا۔ آج امت کا حال ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، کلمہ نماز تو ہے، اسے سیکھنا ہے، کلمہ نماز جس نے سیکھ لیا اسے جانے کی ضرورت نہیں، اور جو گیا اور سیکھ لیا اسے بھی جانے کی ضرورت نہیں، دونوں غلط فہمی کا شکار ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت کے تمام طبقات تک دین کو پہنچانے کے لیے دعوت، اور دعوت کا اہم ترین رکن اور قیام وہ اللہ کے راستے کا نفر ہے، ہر حال میں نکلنے کا حکم ہے، اللہ کے امر کی وجہ سے ہم نکل رہے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو بوجھل، اللہ کے راستے میں نکلو، ہر حال میں نکلنا مطلوب ہے۔ امت اگر اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دے گی تو باطل طاقتیں ان کی صلاحیتوں کا استعمال کریں گی، باطل امید لگا کے بیٹھ جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت کعب بن مالک بازار میں تھے، اچانک پتہ چلا ایک قاصد آیا، خط دیا بادشاہ غسان کی طرف سے۔ اس خط کا مضمون تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مالک اور تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ ایسا سخت معاملہ کر رکھا ہے، سلام کلام بند کر رکھا ہے، ہم تمہارے بڑے قدردان ہیں، تم ہمارے ملک میں آ کے ہمارے ساتھ نصرانی بن جاؤ، ہم تمہیں انشاءاللہ اعزاز اکرام سے نوازیں۔ آج یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ جب دعوت کی محنت چھوٹتی ہے تو پھر باطل طاقتیں امیدیں لگانے لگتی ہیں، باطل کو امید جگ جاتی ہے، باطل کے اندر امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو مومن تھے، مخلص تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ ابھی تو میں ایک آزمائش سے گزرا نہیں کہ دوسری آزمائش آ گئی کہ باطل لوگ میں اتنا گر گیا، اور جسے اللہ پر بھروسہ نہیں ان حالات پہ کہتے لو میں تو چلہ لگا کر آیا، میرے تو حالات ٹھیک نہیں ہوئے، یوں کہتے کہتے ہیں 4 مہینے لگائے میں نے، چلے لگا، میرے تو قرضے نہیں اتر رہے، کہ نہیں جو قرضے کے ارادے سے جائے گا اس کا تھوڑی قرضہ اترے گا۔ یہاں تو اللہ کے راستے میں جانا، نہ قرضے اتروانے کے لیے، نہ صحتوں کو حاصل کرنے کے لیے، نہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، نہ مقدمے جیتنے کے لیے، یہ تو اللہ کا امر ہے، کرتے رہنا، نکلتے رہنا، جس طرح نماز اللہ کا امر اور حکم ہے، پڑھتے رہنا چاہے زندگی بھر قرضہ رہے۔ انہوں نے صاف پہچان لی کہ اللہ کی طرف سے اگلی آزمائش، ایک آزمائش میں گزرا نہیں، اگلی آزمائش آ گئی، اور یہ کہہ کر اس خط کو اٹھا کر کے تنور میں پھینک اور توبہ استغفار کرنے لگے، یا اللہ میں ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں اور تیرے راستے میں کیا نہیں نکلا کہ باطل لوگ میری امیدیں لگانے لگے، میں اتنا گر گیا۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں گئے، اپنے مقام پر بیٹھے رہ گئے، یقیناً یہی لوگ فتنے میں مبتلا ہونے والے۔ سب سے بڑا فتنہ اور فتنوں کی جڑ ہے اللہ کے راستے کی نقل حرکت کو چھوڑ دینا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی یہاں دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ اگر فتنہ بڑھ گیا جماعتوں کو روانہ کر دی، ارتداد پھیل گیا تو جماعتیں روانہ کر دی۔ اگر دین کے اندر رسی بھر کمی آ جاتی، دین کے اندر رسی بھر کمی آ جاتی، اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کو تمام مردوں سے خالی کرنے پر تلے ہوئے۔ رسی بھر دین پہ کمی آ جائے میں تو جماعت کو روانہ کر کے رہوں، چاہے مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ازواج مطہرات کا انتقال ہو گیا اور ان کی لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں جو ہے چھوڑ دیا گیا، اور جانور ان کو درندے کھینچتے پھر رہے، انہیں کوئی دفنانے والا نہیں، ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، تب بھی میں اس جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کر کے رہوں۔ اور آج امت کے اندر دین باقی ہے کتنا، رسی بھر، پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت کیا ہے۔
ایک طبقے کو دھوکہ لگا ہوا ہے، ہم عبادتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بڑی بڑی قیمتی اور عمدہ اور مقدس سرزمین میں بیٹھے عبادتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو سارا اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر اجر و ثواب جو کچھ ملے گا وہ اپنے مقام پر رہنے، اپنے مقام کے ذریعے سے وہ نیکیاں کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگ جائے، یہ دنیا مافیا سے علماء نے لکھا، یعنی ایک آدمی تصور کر لے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسے دنیا بھر کی ساری نعمتیں مل گئی اور وہ ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا اور ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پھر بھی اللہ کے راستے کا ایک پل صبح یا شام اللہ کے راستے میں وقت گزار دینا اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ یہ ساری نعمتیں خرچ کر دیں۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حلال طریقے سے کچھ کمائی کروں اور پھر 6000 حلال اشرفی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو میرا اللہ کے راستے میں نکلنے کا یہ بدل بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے راستے میں نکل کر سونے کا بھی یہ بدل نہیں، اس کا بھی بدل، سونے کا بھی بدل۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس نکلنے پر کتنی باطل کو اللہ تعالیٰ توڑتے، آپ کو اندازہ نہیں اس کے نکلنے پر اپنے اندر کتنی دین کے اعتبار سے پختگی پیدا، جو جتنا اپنے خواہش بھری چیزیں اور دنیا کو چھوڑ کر جتنا آدمی سنت اور دین کی نسبت پر دور جائے گا اور جتنا اس ماحول میں رہے گا، اللہ رب العزت اتنا ہی اس کے دل کے اندر دین کی، ایمان کی محبتیں اور عظمتیں ڈالیں۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے ملکوں میں جانا ہے، جو مسلمان جتنا دور اپنے دین کی محنت کو لے کر جائے گا اسے اپنے دین میں اتنی پختگی ملے گی۔ اس لیے مولانا یہ فرمایا کرتے تھے بیرون گئے بغیر تو کوئی اپنے دین میں پکا ہو ہی نہیں سکتا، بیرون ملکوں میں جائے بغیر کوئی شخص اپنے دین میں پکا نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کے ملک میں جانا ہے، سہولت ہو نہ ہو ہر جگہ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار فرمائی اور معلوم تھا کہ پہلے سے اگر ہم رخ بتا دیں گے تو وہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے رخ جماعت بنائی، امیر طے فرمایا اور رخ ایک پرچی میں لکھا اور پرچی کو موڑ کر کے لفافے میں ان امیر صاحب کو دے دیا اور فرمایا چلتے رہنا مدینے سے اس رخ پہ، جب 3 دن گزر جائے چلتے چلتے 3 دن کے بعد پھر یہ پرچی کھول کے دیکھنا اس میں رخ لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر سارے ساتھیوں سے پوچھنا، ہاں بھائی اللہ کے نبی نے یہ رخ دیا ہے، اس رخ پہ جماعت جانی ہے، اب بتاؤ کون تیار ہے؟ جس کی ہمت ہے وہ آگے بڑھے گا اور جو واپس آنا چاہے واپس آ جائے۔ کیوں؟ معلوم تھا کہ ماحول میں رکھ کر تشکیل قابو میں نہیں آتی۔ یہ اصل سنت ہے، یہ اصل سنت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مسجد میں لا کر کے دعوت دو، مسجد میں لا کے تشکیل کرو۔ کاروبار میں دھندوں میں بیٹھتے ہوئے ہم تشکیلیں کرتے ہیں، وہ تو آزار پہ آزار گناتا چلے جائے۔ آپ اسے حضور کے ماحول سے نکال کے چلاؤ۔ جس طرح ایک بیمار آدمی ہے لیکن آپ اسے اس کے کاروبار دھندے میں بٹھا کر کہیں اجی آپ کا تو بلڈ پریشر بھی ہے، اجی آپ کا تو شوگر بھی، علاج کرا لو، اجی ٹائم نہیں، فرصت نہیں، کہہ دے گا اسپتال میں لے کر کے آ جاؤ اور چیک اپ کر کے اس کے سامنے رکھ دو تو گھبرا جائے گا، ہاں بھی مجھے تو علاج کرانا ضروری۔ معلوم تھا کہ اگر انہیں مدینے میں رکھ کر بتا دیا جائے گا تو جانے کو تیار نہیں ہونے۔ اب 3 دن کے بعد گنجائش ہی نہیں تھی پلٹ کر مدینے آنے کی، پوری جماعت اللہ کے راستے میں آگے روانہ ہو۔ مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جس طرح اذان کی آواز سنتے ہی اپنی تمام حاجتوں ضرورتوں کو چھوڑ کر قربان کر کے فوراً مسجد آنا چاہیے، یہی مسلمان کی علامت نشانی ہے۔ ایسے جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگائی جائے اور کان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز پڑ جائے، اپنے کاروبار دھندے کو چھوڑ کر کے نکلا کرو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مشق صحابہ کی اس بات پر کرائی کہ اپنے موسم اور سیزن کے موقع پر اپنے کاروبار دھندے کو چھوڑ کے نکلا کرو اللہ کے راستے۔ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ حالات سازگار ہیں، مناسب ہے تو پھر کام کیا جائے اور حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد حالات اچھے ہو جائیں، کاروبار اچھے ہو جائیں پھر اس کے بعد نکلیں گے، ابھی تو کھیتی کا موسم ہے، ابھی تو یہ لیکن نہیں، یہ سیزن موسم کو دیکھ کر کرنے کا کام ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب عین سیزن موسم ہوگا تب اللہ کا امر آئے گا، نکلو اللہ کے راستے، تب اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ تبوک کا موقع ایسی تھا، سیزن تھا اور سال بھر کی جو ہے غلہ اور سال بھر کا کھانا اور سال بھر کی زندگی کا دار و مدار اسی غلے اور اسی کھیتی پر تھا۔ حکم ہو گیا نکلو اللہ کا، پکے پکائے کھجور چھوڑ کر کے چلے گئے اور امت اور لوگ آج تک اس کی برکتیں آنکھوں سے دیکھیں۔ اپنے مقام پر رہ کر کے جو لوگ طے کیا کرتے تھے ہم عبادتیں کریں گے اور اپنے مقام پر رہ کر کے ہم تشکیلیں کریں، اپنے مقام پر رہ کے جماعتوں کی ہم نصرتیں کریں گے، مال بھی خوب خرچ کریں گے، لیکن ایسا ہے کہ 6 مہینے تک اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے۔ یہ مشورہ کون کر رہے بیٹھے ہوئے؟ انصار مدینہ کر رہے، اور یہ کہا ہم نے تو بڑی محنت اور جان و مال کی بڑی قربانی دے دی، یہاں تک کہ گھر کے چولہے بجھ گئے، فقر و فاقے کی نوبتیں آ گئی اور سارے ہمارے کاروبار دھندے سارے کے سارے برباد ہو چکے، اب تو دین کے بڑے مددگار تیار ہو چکے، اب ہم سالانہ وقت تو لگائیں گے لیکن یہ جو بیچ میں اچانک
اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہوتا ہے نکلو، ہم وہ تقاضوں پر نہیں جائیں گے، 6 مہینے تک اپنے مقام پہ رہ کر گشت، تعلیم، ملاقات، مشورہ اور آنے والی جماعتوں کی ساری نصرتیں اور گھر کے اندر کی ساری تعلیم اور سارے حلقے سب کچھ کریں۔ یہ مشورہ ہو رہا ہے آپس میں بیٹھ کر کے، ادھر اللہ تعالیٰ آیتیں اتار رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، یہ ہلاکت کے مشورے کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اصل بنیادی یہ کہنا چاہیے نکلو اللہ کے راستے میں۔ انہوں نے طے کیا تھا خرچ تو کریں گے لیکن اللہ کے راستے میں نہیں، مقام پہ رہ کے خرچ۔ اس سے معلوم ہوا نکلنا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہ ہلاکت، اور اللہ کے راستے میں نکل کر کے خرچ کرنا وہ اصل خرچ۔ اللہ کے راستے میں دین، اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے حضرات صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف راہ خدا ہے۔ صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف راہ، جتنا ان کا مال دین کے زندہ کرنے میں لگا ہے اتنا کبھی ان کے خواہشات پہ نہیں لگا، کبھی کس میں نہیں لگا، خواہشات پہ نہیں، کبھی شادیوں میں نہیں لگا۔ شادیاں تو ان کی اتنی آسان ہوا کرتی تھی، واقعہ لکھا ہے سیرت کے اندر کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے کسی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ تسبیح لے کے بڑے غمگین بیٹھے، پوچھا کیا بات ہے، کوئی موت ہو گئی؟ لیکن نہیں، ہم تو ولیمے میں آئے۔ ہاں جی ولیمے میں آئے۔ پھر یہ کیا حلیہ بنا رکھا کہ نہیں، وہ ولیمے کا کھانا بننے میں دیری ہو رہی تھی تو کہنے لگے ہم کیوں ادھر واہیات اور لغویات میں لگے، ایرانی تورانی میں، اس سے اچھا ہے کہ ہم ذکر کریں۔ ہم سب سیکھنے سکھانے میں، ذکر تلاوت میں لگ گئے۔ اللہ، آج تو میت میں بھی میت کا ماحول نہیں، ایسے لگے جیسے خوشی کا ماحول کسی شادی میں کھڑا، اور وہاں پر خوشی کے عالم میں ایسا لگ رہا جیسے کسی جنازے میں کوئی شریک۔ اتنا مختصر زندگی ان حضرات کی، اتنی مختصر زندگی۔ سارا مال کدھر لگا؟ اللہ کے دین کے لیے لگا۔ ایک جماعت کو روانہ فرمایا، صبح کے وقت جماعت روانہ ہوگی، ایک صحابی نے طے کیا کہ آج جمعے کا دن ہے اور پھر مسجد نبوی کی نماز ہے اور اللہ کے نبی کی اقتداء ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، کیونکہ اس زمانے کی تکلیف، اس زمانے کی تشکیل وہ تو ہمیشہ کی ہوتی تھی، موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں، چلے 4 مہینے کا مسئلہ۔ یہ سوچ کر ایک صحابی رک گئے اور یہ سوچا کہ میرے پاس سواری عمدہ ہے، میں جلدی سے جا کر اس جماعت کو پکڑ لوں گا۔ نماز سے فارغ ہوتے اللہ کے نبی بڑے حیرت اور تعجب، اے ابن رواحہ تم گئے نہیں؟ اس سوال سے آپ اندازہ لگا اللہ کے نبی کوئی خوش نہیں ہے میرے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی سے۔ ایسا صحابہ کو تیار کیا ہے، میرے ساتھ چمٹے رہنا اور میرے ساتھ جو ہے پیچھے نمازیں پڑھتے رہنا، اس سے زیادہ افضل اللہ کے راستے میں نکلنا۔ کیوں رک گئے؟ کہ ایسے میں نے سوچا تھا، کسی کاروبار کی وجہ سے نہیں رکا، کوئی پیمنٹ کی وجہ سے نہیں رکا، وہ کھیتی باڑی بیوی بچوں کی وجہ سے نہیں، میں نے سوچا زندگی کی آخری تشکیل ہے، نہ جانے آپ کے پیچھے نماز کا موقع ملے یا نہ ملے، اور مسجد النبوی کی نماز، جمعے کی نماز، جمعہ اور پھر آپ کے اقتداء میں اور آپ کے پیچھے اتنا بڑا اجر و ثواب میں نے سوچا حاصل کر کے جلدی۔ اللہ کے نے میرے فرمایا، اے ابن رواحہ، جو لوگ صبح چلے گئے تمہارے اور ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا، وہ لوگ جنت میں تم سے پہلے 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم دنیا و مافیا اور دنیا کی ساری دولتوں کو لٹا دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، پھر بھی تم صبح جانے والی جماعت تک پہنچ نہیں سکتے، ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اندازہ تو لگا اتنا اونچا راستہ۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ کچھ غریب غربا مسکین لوگ ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنے کا مال نہیں ہے، اس مجبوری میں وہ مدینے میں رکے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی مجبوریاں نہ ہوتی اور ان کا دل ٹوٹنے والا نہ ہوتا تو میں تو اللہ کے راستے میں جانے والی ہر جماعت کے ساتھ نکل جاتا، اور میرا جی چاہتا میں جاؤں اللہ کے راستے میں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا۔ 7 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ 7 مرتبہ ارشاد۔ ایک صحابی کے کھاتے میں حضرت مولانا الیاس یوسف فرمایا کرتے تھے 6 مہینے اللہ کے راستے میں ہر صحابی کے سالانہ وقت لیا کرتے۔ کتنا مہینہ لگتا تھا؟ 6 سے 7 میں، اور مسجد 24 گھنٹے آباد، ہر وقت مدینہ طیبہ میں لوگ آ رہے، ان کو کلمہ سکھلایا جا رہا، دین سکھلایا جا رہا، اور گھروں کے اندر اعمال دعوت ہے کہ گھر کے اندر بھی کوئی خاتون آ گئی تو اس کا اللہ سے اتنا تعلق کہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کو بھی زندہ کروا دیا۔ یہ خاتون آئے اپنے قبیلے سے اور اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی، تھوڑے دنوں میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہم نے غسل دیا، کفنایا اور آخری دیدار کے لیے جنازہ تیار رکھا، والدہ کو بلایا آئے دیدار کریں، وہ آ کے پائتی پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ آپ بعد میں بھی اسے زندہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن اس سے آپ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہے، اور اگر آپ آج کی ڈیٹ میں اسے زندہ کر دیں گے تو آپ کا دین کا بول بالا، اس لیے کہ میرے خاندان والے قبیلے والے بھی دین میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ کہیں گے دیکھو
یہ اسلام کی اور دین کی بدقسمتی اور نحوست ہے، اس کے بیٹے کی جان چلی گئی۔ دعا مانگتی رہی۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے اندر کفن کا کپڑا ہلا اور ان کے بیٹے نے کفن کا کپڑا اپنے چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کر کے بیٹھے، دوپہر کا کھانا کھایا اور دونوں لمبے زمانے زندہ رہے، دین کا کام کیا، اور بعد میں پہلے ماں کا انتقال ہوا، بعد میں بیٹے کا انتقال ہوا۔ ایسا گھر گھر کا ماحول۔ آئی ہوئی خاتون تھوڑے دنوں کے اندر اللہ سے اتنا گہرا تعلق اور دعاؤں کے اندر اتنی طاقت قوت ہے، اپنے مرے ہوئے بیٹے کو زندہ کرا۔ اس لیے کہتے ہیں گھر گھر کے اندر جماعتیں ٹھہرانا، سارے باطل کا اصل علاج، سارے ارتداد کا بنیادی علاج، ساری بے پردگی کا بنیادی علاج، گھر گھر کے اندر مستورات کی جماعتیں ٹھہرانا۔ ایک ایک خاتون کو ہفتہ واری تعلیم سے جوڑو، ہر گھر کے اندر قرآن حدیث کے حلقے قائم کرو، ہر ایمان والی کو اللہ کے راستے میں ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگواؤ اور سال کا 10 لگواؤ اور 3 سال میں 1 مرتبہ چلہ لگاؤ، اور جس خاتون میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دین میں پختگی مضبوطی آ جائے اسے بھی ملکوں کے سفر کرواؤ، ورنہ ہماری ساری خواتین کی ساری صلاحیت یہ باطل کے پھیلنے میں لگے گی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے خواتین کو بھی وہ ساری طاقتیں دی ہیں جس طرح مردوں کو دی ہے، کیوں کہ مرد اور عورت دونوں مجموعی طور پر اللہ کے نبی کی نیابت میں دعوت کے ذمہ دار ہیں، دونوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے جو مرد جو عورت دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر دنیا سے جا رہا، بدترین موت مر رہا، کل قیامت میں روسیا ہوگا اور اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے سارا مجمع عزم ارادے کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر اعمال دعوت کو زندہ کریں گے، اور انشاءاللہ ملکوں میں جائیں گے اور ہر سال کے 4-4 مہینے لگائیں گے۔ اب ہمت کر کے فرمائیں انشاءاللہ کون کون تیار فرمائیں گے؟ جو علماء کرام پہلا سال لگا چکے وہ حضرات ہمت کر کے کھڑے ہو کر کے فرمائیں ہم انشاءاللہ دوسرے سال کے لیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے اس وقت 3000 علماء کرام پہلے سال میں چل رہے ہیں، 90 جماعتیں علماء کرام کی دوسرے سال میں نکل چکی اور 1 جماعت علماء کرام کی تیسرا سال کے لیے نکل چکی۔ اللہ کا فضل، فرمائے ہمت کر کے انشاءاللہ علماء کرام اپنے دوسرے سال کو پیش کریں۔ جی، اور دہلی